السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، ابھی میں نے عمران خان کی تقریر سنی ہے جس میں اس نے کہا ہے جی کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا۔ تو یہ بات تو انہوں نے پرسوں بھی کی تھی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بھئی نہیں کر رہے تو نہ کرو، تمہیں کون مجبور کر رہے، نہ کرو۔ اس کے لیے آ کے بتانا ضروری ہے کہ بھئی میں نہیں کر رہا۔ آپ اس طرح کنفیوژن پھیلا رہے ہیں پورے پاکستان میں کہ جی میں نے اگر یہ لگا دیا تو یہ کرفیو ہوگا، اور چائنا نے لگایا ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ کیسی بات ہے؟ قسم خدا کی مجھے اس کی تقریر میں سے کوئی ذرا ایک بھی کام کی بات نظر نہیں آئی جس سے کوئی امید کی نظر آئی، امید کی کرن نظر آئی ہو۔ ان سے تو بہتر، سب سے بہتر جو ہے نا اس وقت مراد علی شاہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ ہمارا عثمان بزدار منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھا ہے۔ وہ جام کمال جس کی وجہ سے سارے ملک میں یہ کرونا وائرس پھیلا ہے، جس میں فیڈرل حکومت بھی ہے، وہ خاموشی سے بیٹھا ہے۔ وہ جو KPK کا ایک وزیر اعلیٰ ہے محمود خان، وہ تو بالکل ہی پتہ نہیں کس حالت میں بیٹھا ہے۔ تو جناب مراد علی شاہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کام نہیں کرنے دے رہے، اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو۔ آج کی تقریر میں یہ امید کر رہا تھا کہ عمران خان آتے ہی یہ کہیں گے کہ بلاول بھٹو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تعاون کی بات کی ہے، کرونا سے مل کے لڑنے کی بات کی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ شہباز شریف نے کل ایئرپورٹ پہ جو بات کی ہے کہ ہم کرونا سے مل کے لڑیں گے، حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ اپنا عقل استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہم انشاءاللہ اس کرونا سے لڑیں گے۔ تو آپ نے اس طرح کی تو کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے تو فواد چودھری کو نہیں سنب کیا کہ جو تنزیاں لے کے آ رہا ہے جی شہباز شریف اب آ رہا ہے کہ پارٹی پہ قبضہ ہو رہا ہے تو اب اس لیے وہ آ رہا ہے۔ آپ کا تو یہ ویژن ہے، تم ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے عقل میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، صرف تقریروں والی سرکار ہے تو۔ پرسوں تو نے تقریر کی ہے، آج تو نے تقریر کی ہے، پرسوں پھر تو تقریر کر رہے۔ تقریروں کے علاوہ تو کیا کر رہے؟ بتائیں، کسی 10 بندوں کو بھی آپ نے ماسک دیے ہیں تو بتائیں۔ کسی کو سینیٹائزر کی بوتلیں آپ نے پھینکی ہیں کسی غریبوں کو تو بتائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 25% غربت ہے، تو اس کا غربت کا حل کس نے نکالنا ہے؟ ان کو گھروں میں کھانے پہنچائیں۔ لوگوں نے تو پوری دنیا کی حکومتوں اس مسئلے پہ نبڑ رہی ہیں۔ کسی نے یوٹیلیٹی بل معاف کر دیے ہیں، کسی نے گھروں میں کھانے پہنچا رہے ہیں، گھروں میں تنخواہیں پہنچا رہے ہیں، سارا کچھ پیسہ دے رہے ہیں۔ تم نے پیسہ کدھر لے کے جانا ہے؟ بنی گالا کو کوارنٹائن سینٹر بنائیں، بنی گالا کو جس میں کم از کم 10,000 بندے آ جائیں گے، بنائیں۔ وہ جو پہلے نعرے لگا کے آئے تھے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤسوں کو میں بناؤں گا، ان کو کوارنٹائن سینٹر بنائیں۔ جھوٹے وعدے کر کے تم آئے ہو اور تم اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہو۔ اور آج جو تم نے تقریر کی ہے نا، مجھے پتہ ہے کیوں تم نے تقریر کی ہے۔ تم نے تقریر اس لیے کی ہے، ضرورت نہیں تھی اس کی، صرف آپ نے اس لیے کی ہے کہ میرے آگے پیچھے ترانہ بجے اور میں وزیر اعظم کے طور پہ سامنے تقریر کرنے آؤں۔ یہ تمہارا شوق ہے، اور تم نے آج اس لیے تقریر کی ہے کیونکہ آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آپ کو ریٹرن لکھ کے دیا ہے، آرٹیکل 245 کے تحت مجھے فوج کی امداد چاہیے، میں اپنے صوبے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے وبا۔ آپ اس کو دیں آرڈر، آپ نہیں لگانا چاہتے، جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہو تم۔ یہ تمہارا ویژن ہے
کہ نہ تم نے شہباز شریف کو ویلکم کہا ہے، نہ بلاول بھٹو کو ویلکم کیا ہے، مراد علی شاہ سے تم فون نہیں کر رہے، فون پہ بات نہیں کر رہے، آ کے تقریر کر دی ہے تو نے جناب ٹی وی چینل کے اوپر کہ میڈیا ایسے کر رہا ہے اور میڈیا ویسے کر رہا ہے۔ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا نے تو تمہاری ساری تقریر دکھا دی ہے، میڈیا اور کیا کرے؟ تم سوائے تقریروں کے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کرو گے۔ میں نے پہلے کہا تھا خدا نہ خواستہ اس ملک میں اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، ڈیزاسٹر کا مطلب ہے کوئی مشکل آتی ہے، مشکل گھڑی آتی ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ اس قابل ان میں اہلیت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں پہلے پیسے آ جائیں تو پھر ہم کریں گے۔ پہلے یہ پیسے کتنے اربوں کھربوں روپے پڑے نہیں؟ ابھی ان دنوں میں آپ نے کھربوں روپے کما لیے ہیں پٹرول سے۔ یہ جو 20 دنوں سے تم کما رہے ہو نا پٹرول سے، 40 روپے کا پٹرول ہے، فی لیٹر تم 60 روپے کما رہے ہو۔ یہ کدھر ہیں پیسے؟ اور آج زلفی بخاری نے اعلان کیا کہ میں خواجہ آصف کے اوپر کیس کروں گا، کیونکہ اس نے کہا ہے جی کہ تفتان بارڈر سے زلفی بخاری نے جو ہے نا وہ بندے بلائے، تو بلائے ہیں، ہم سب کہہ رہے ہیں بلائے ہیں تم نے۔ یہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ٹیسٹ کرتے، بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے رکھا ہے، انہوں نے ہڑتال کی ہے، ان کو شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہڑتال کرو۔ تفتان بارڈر پہ مریضوں نے ہڑتال کی ہے یا نہیں کی؟ اپنی نالائق کارکردگی کو چھپا رہے ہو اس مشکل وقت میں۔ دوستو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ معنی کے فلسفے پہ نہ جائیں، یہ بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ نے 2-3 دفعہ پہلے آپ کو کہا ہے کہ جاگدے رہنا ساڈے تے نہ رہنا۔ اب تک کا کوئی بندہ بتا دے انہوں نے ایک بندے کے لیے بھی کوئی کام کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں انہوں نے کوارنٹائن سینٹر بنایا ہے، اس کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، میڈیا نے کچا چٹھا کھولا ہے اس کا کہ وہاں، اور جو تفتان بارڈر میں یہ دو انہوں نے سینٹر کھولے ہیں، دونوں میں یہ نالیکی کی انتہا۔ $10 لاکھ تو وہ انہوں نے دے بھی دیے ہیں UN نے۔ تم اتنے نااہل اور نالائق ہو کہ تمہارے پاس وسائل ہوں گے بھی صحیح نا، تم نہیں کر سکتے۔ آج تقریر کا مقصد دوستو کسی کو سمجھ آیا ہے تو بتائیں کہ تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو پرسوں اس نے کہا ہے کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، 25% لوگ غربت کی لکیر، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ انتظامیہ تمہارے پاس ہے، بلدیاتی ادارے تم نے ختم کر دیے۔ اگر کاش آج بلدیاتی ادارے ہوتے تو ان کے چیئرمین، نیب چیئرمین گھروں میں یونین کونسل کے ذریعے کھانے پہنچاتے اور لوگوں کو کہتے بھئی گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ آپ نے قوم کو مایوس کیا ہے، بہت بری طرح مایوس کیا ہے، اور آج آپ کی تقریر کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ آپ کی تقریر سے پہلے اور آخر میں قومی ترانہ بجے اور جھنڈا لہرائے، اور آج آپ کے کہیں کہ میرے ہم وطنوں السلام علیکم۔ آج کسی کو سمجھ آئی ہے؟ اپوزیشن کو ہی ویلکم کر دیتے۔ سندھ حکومت جو کر رہی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور خود عمران تم نے اس بات کو مانا ہے کہ چائنا نے اس لیے کنٹرول کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کرفیو لگایا ہے اور لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیے۔ اس کا حال ہی یہی ہے۔ جب اس کا حال ہی یہی ہے تو آپ گھروں میں کھانے پہنچائیں۔ اور اس موقع پہ ہم فوج کو کہتے ہیں کہ فوج کدھر گئی ہے؟ فوج آ جائے، فوج حکومت کی طرف نہ دیکھے، ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ چیز کو ہینڈل کر سکے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اور اس کی ٹیم کے اندر کسی بھی مشکل حالات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں۔ اس لیے فوج آ جائے اور سارے شہروں میں وہ سنبھال لے، ایک ایک گاؤں میں چلی جائے فوج اور لوگوں کو کہے کہ بھی گھروں میں رہو، کھانا ہم تمہیں پہنچائیں گے۔ یہ کام اس وقت فوج کر سکتی ہے۔ آپ ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب زلزلہ آیا تھا تو ہم نے یہ زلزلے میں تو تباہی مچائی تھی، زلزلے میں کوئی حکومت کی کوئی کیا کارکردگی تھی؟
ہم خود اپنے آپ کو ہم نے سیلف وہ رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو، لیکن آپ کی طرف سے بھی کوئی عملی قدم ہو تک ہم جی مارکیٹیں بند کر دو، کتنا ایزی ہے نا، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، یہ فلانا کر دو بھائی، عملی طور پہ یہ ہے کہ آپ کوئی میڈیسن لاؤ، کوئی ماسک بانٹو، ماسک تو بانٹو، ماسک وہ ہم کہیں گے کہ حکومت نے کچھ کیا ہے، کچھ عملی طور پہ کچھ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ افراتفری یہ تم نے پھیلائی ہے اور تم ہی پیدا کر رہے ہو افراتفری، عوام یا کوئی افراتفری نہیں بنا رہے، پوری دنیا میں افراتفری اور پینک پھیلا ہوا ہے، یہ پاکستان کو پہلا ملک ہے، آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں وہ لوگ کس طرح جی رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں، اگر عام طریقے سے لوگ گھروں میں نہیں رہیں گے، عام تمہاری باتوں سے نہیں رہیں گے تو اس کو عملی طور پہ قدم بڑھانا پڑتا ہے نا، اس کو فورس پولیس کی ڈیوٹی لگاؤ، فوج کی ڈیوٹی لگاؤ، یہ لگا سکتے ہو نا، کرفیو نہ لگاؤ، میں مانتا ہوں کرفیو نہ لگاؤ، لیکن فوج کو اور پولیس کو ہر گلی گلی محلے محلے میں ان کو کھڑا کرو کہ لوگوں کو کہو کہ غیر ضروری نہ نکلے، غیر ضروری نہ نکلیں، یہ کر سکتے ہو، کرفیو نہ لگاؤ، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کرفیو لگاؤ، اور مراد علی شاہ نے جو آپ سے اجازت مانگی ہے اس کو اجازت دو، نہیں تو یہ ساری ذمہ داری آپ پہ آئے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے عمران خان، تمہاری تقریر میں نا کوئی زیرو چیز بھی کام کی نہیں تھی، زیرو، مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا آپ نے کہ جی افراتفری پھیل جائے گی اور یہ وہ۔ فوج کو بلاؤ، اس موقع پہ فوج کو بلاؤ، کرفیو نہ لگاؤ، فوج کو بلاؤ، پولیس کو بلاؤ، لوگوں میں وہ یہ فوجی آئیں، اور بلدیاتی ادارے تو آپ نے تباہ کر دیے ہیں نا، اس فوجیوں کو ہم ڈائریکٹ فوج کو کہتے ہیں، ڈائریکٹ، کہ پلیز قمر جاوید باجوہ صاحب آپ آ جائیں اور یہ سارا انتظام سنبھالیں، ہسپتال بھی آپ تک قائم کریں، کوارنٹائن سینٹر۔ یہ بزدار کچھ کرے گا؟ بزدار میں اہلیت ہے بولنے کی یا کچھ کرنے کی؟ تو جناب قمر جاوید باجوہ صاحب خدا کے لیے آ جاؤ اور اس قوم کو بچاؤ۔ پوری دنیا میں، اٹلی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج ہی آگے آئی ہوئی ہے، اس عمران خان پہ نہ رہنا، عمران خان پہ نہ رہنا، اس کا ویژن ہی نہیں ہے، اس کا چیمبر ہی خالی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے عمران خان کی تقریر سن کے، میں سخت مایوس ہوا۔ بھئی تقریر کرنے تم آئے کیوں ہو؟ تم نے کیا بات کہی ہے بتائیں؟ میں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی لاک ڈاؤن کرنے کے لیے آیا ہے۔ بھئی نہیں آنا تو نہ آؤ، تم نے نہیں لگانا نا، کوئی آرڈر بھی نہیں کیا تم نے تو نہ آؤ، لوگوں کو ایسے امیدیں دلاتے ہو۔ بہت افسوس ہے، اتنی نااہل، نالائق، اناڑی، نکمے حکومت نہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے آئی ہے، نہ آئندہ آئے گی۔